فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا اے لوگوں، یعنی اے لوگوں کا کیا مطلب؟ سارے لوگ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ سب سے مخاطب ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو۔ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچہ اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ایک عورت کا دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرے کو اپنے سے دور کر دیتی ہیں، یعنی سب سے زیادہ محبت عورت کو اس بچے سے ہوتی ہے جس بچے کو یہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا ہوگا جس میں دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس کا دھیان بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ایک عورت کا حمل ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سخت چیز آئے تو وہ حمل گر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی، جس میں یہ ہے کہ بھئی کسی کا استثناء نہیں ہے، کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جس کا حمل نہ گرے، ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا۔ یہ سب جو چیزیں بتا رہے ہیں نا اللہ، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے، بڑا ہولناک منظر ہے۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے مدہوش ہیں، نشے میں ہیں۔ ایک طرف اللہ فرماتے ہیں ایسے دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں، آگے فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے میں نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یہ منظر ہم سب نے دیکھنا ہے اور یہ ہم سب پر آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری آنے والا انسان، یہ سب کے سب پر یہ دن آنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اگر ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کیا ہوگا تو اللہ نے مہمان خانہ بھی بنایا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر اللہ نے جیل بھی بنائی ہے۔ اب جب دونوں، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف لوگوں کو جماعت در جماعت ہنکایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ جہنمی جب جہنم کے دروازے پر جائیں گے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جیل خانہ ہوتا ہے نا، اس کا دروازہ ہمیشہ بند ہوتا ہے نا، کھلا ہوا نہیں ہوتا، بند ہوتا ہے، تو یہ بند ہوگا، ان کے لیے کھولا جائے گا۔ پھر جو یہ اندر جائیں گے پھر اس کے بعد بند، پھر دوسرے، پھر اس طریقے سے جہنمیوں کے لیے جماعت در جماعت یہ جائیں گے، ان کے لیے کھولا جائے گا، اس کے بعد بند ہوگا۔ اور یہ فرشتے ہوں گے جہنم پر، وہ ان سے کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہارے پاس جو ہے کوئی ایسے لوگ ڈرانے والے نہیں آئے تھے، انبیاء نہیں آئے تھے؟ یعنی وہ بھی سوچیں گے کہ بھئی یہ کیسے یہاں پر پہنچے۔ اچھا، پھر جو جنتی ہوں گے اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو جنتی ہوں گے ان جنتیوں کو بھی جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ صابرین کی جماعت ہے، یہ شاکرین کی جماعت ہے، یہ شکر کرنے والے تھے، یہ صبر کرنے والے تھے،
یعنی ان کی جو امتیازی خصوصیات ہوگی نا، یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے تھے. جو ان کی امتیازی خصوصیات ہوگی، جس میں انہوں نے ترقی کی ہوگی، اس کے اعتبار سے ان کو پکارا جائے گا. وہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب یہ جنت جائیں گے نا تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا. جو مہمان خانہ ہوتا ہے نا، وہ مہمان کے استقبال میں اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف قید خانہ ہے، ایک طرف مہمان خانہ ہے، اور دونوں کی دونوں ہمیشہ کی جگہ ہیں. اچھا، جب یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ جنتی جو ہے جہنمیوں سے کہیں گے کہ پکاریں گے ان کو کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بھئی جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا. جو ہم سے دنیا میں اعمال کے بدلے میں جنت کا وعدہ تھا، دیکھو تم اگر صحیح زندگی گزارو گے تمہیں جنت ملے گی، ہمیشہ کی ملے گی. اللہ نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ بھی اللہ نے پورا کیا؟ یہ کہیں گے قالوا نعم، بالکل ہم سے بھی. جو اگر تم صحیح زندگی نہیں گزارو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، وہ وعدہ بھی سچا ہو گیا. یہ پھر جہنمی جو ہوں گے نا، یہ جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، بھائی ہمیں کچھ پانی دے دو، ہم پیاسے ہیں. مسلسل جہنم میں کیا ہے، انسان کا جو بچونا ہے نا جس پہ سوتے ہیں وہ بھی آگ ہے، اوپر سے جو آدمی جو ہے نا اوڑھتا ہے وہ بھی آگ ہے. اب آپ خود سوچیں، جس کے نیچے بھی آگ جل رہی ہو، جس کے اوپر بھی آگ جل رہی ہو، اس کا کیا حال ہوگا. تو ان کی پکار ایک ہی چیز ہوگی کہ بھئی یا تو پانی دے دو، یا تمہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے ہمیں بھی دے دو. تو یہ جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کفار پر حرام کی ہیں. یہ جو جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے نا قرآن پاک کے اندر، اتنی کثرت سے آیا ہے، اتنی کثرت سے آیا ہے کہ کوئی حد نہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو وہاں جو ہے نا، یا جنتیوں کی صف وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دنیا کے اندر تو انسان ملے جلے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں جو مجرم ہوں گے، وہ جو سزا یافتہ ہوں گے، وہ دوسروں سے الگ ہو جائیں گے. تو وہ جو زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے اور جس کو اللہ نے زندگی فرمایا ہے، اس کا بنانا اس زندگی پر موقوف ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اللہ نے جو وقت دیا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، میرے محترم دوستو، اس کی قدر ہمارے دل میں نہیں. یہ ہمارا جو وقت ہے نا کتنا قیمتی ہے، اس کی قدر نہیں ہے. اور اب آپ خود سوچیں، ہم سب فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں نا، فضائل اعمال میں کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو دنیا کی کسی چیز پر بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا. جنتی ہے اور ان کو جنت بھی مل گئی ہے، جنت میں خوشی خوشی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایک چیز ایسی ہے جس پر یہ جنت میں جا کے بھی افسوس کریں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ان جنتیوں کا وہ وقت ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا. اب آپ خود سوچے، جنت میں گئے ہیں، جنت میں گئے ہیں پھر بھی افسوس ہے. تو ہم خود
تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا وقت غفلت میں گزار رہے ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، یہ بڑی قیمتی ہے. اس کے لیے ایک چیز جس پر ہم سب کو محنت کرنی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق. اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق. اچھا پتہ ہے اس سے پہلے جتنے یہ جو کفار ہیں نا، یہ مانتے تھے کہ بھئی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے تھے بھئی اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، صاف کہتے تھے کہ اللہ نے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کس نے نازل کی، پھر یہ مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا، یہ خود کہیں گے کہ بھئی اللہ نے کیا. یہ سب یہ مانتے تھے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز تھی کہ ایک ہی اللہ اور یہ سب کچھ کرے. تو یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ کچھ معاونین بھی ہے. جو عیسائی ہے نا، یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک نہیں، اللہ تین ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور مریم بھی ہے. اسی طریقے سے جو مشرکین تھے، انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ بھئی اس بت سے یہ کام ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا. یعنی یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، ان سب کے لیے الگ الگ ہیں. اجعل الآلہۃ الہ واحدا. یہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معبودوں کو ملا کے 360 بت ہیں، 360 اس کو سب کو ملا کے ایک اللہ بناؤ، ایک ہی اللہ سب کچھ کرتے ہیں. ان ھذا لشیء عجاب. یہ جو عجاب ہے نا، یہ تعجب کا مبالغہ ہے. کہتے ہیں تو بڑی ہی عجیب بات ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جو ہے نا وہ کام کرنے والے جو رب ہیں وہ سب نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. تو اسلام کی جو دعوت تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ، کہ بھئی الہ اور معبود ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتے ہیں. اس کو وحدانیت کہتے ہیں. یہ وحدانیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کس نے کیا کیا کہ بھئی جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اللہ نے فرمایا اچھا، جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے تم موجود تھے، تمہیں پتہ تھا کہ بیٹیاں ہیں. شہید و خلقہ ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری کائنات کو چلاتے ہیں، اور ہم سب کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے سب مسئلوں کا حل ہمارے اللہ کے پاس ہے. اور ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسے نہیں ہے جو ہماری اللہ کی قدرت سے باہر ہو یا ہمارے رب نہیں کر سکتے ہوں. ہم اسی کی دعوت انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دی، اور اسی کی دعوت ہمارے پیغمبر نے بھی دی. سب سے تعلق توڑ، رب سے تعلق جوڑ. ہمارا رب اصل ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں کس سے تعلق بنانا ہے، کس سے نہیں بنانا، اس کے لیے معیار ہمارا رب ہے. ہمارے رب جس سے تعلق کے جوڑنے کا کہیں گے ان سے ہم تعلق جوڑیں گے، جن سے توڑنے کا کہیں گے ان سے توڑیں گے. الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی اللہ کے لیے اور کسی کے ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا. اب اس کے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟
اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ انفرادی جو دعوت ہے نا، وہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے تذکروں کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اب مثال کے طور میں یہاں آپ کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کروں، اللہ سے ہونے کو بیان کروں، تو جیسے میں یہاں اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسی مجمع سے بہتر فرشتوں میں وہاں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جس کے ساتھ بھی لگیں گے اور جس کو بھی اللہ کی دین کی دعوت دیں گے، اللہ کے ہاں ہمارا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بنے گا۔ آج اللہ معاف کرے، عمومی طور پر ہمارا اللہ سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ اللہ سے ہونے کو نہیں بولتے۔ اب آپ تو سوچیں، ہم گھروں میں اللہ سے ہونے کا تذکرہ کتنا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے۔ اس طریقے سے ہم بازاروں میں یا اپنی مجلسوں کے اندر یا اپنے یعنی جہاں جہاں ہمارا وقت گزرتا ہے، اس میں ہم کس کس چیز کے تذکرے کرتے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ اللہ کے تذکرے کرو، اللہ سے ہونے کو بیان کرو۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کا تعلق ایسے بھی بنے گا کہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کی ضروریات ہیں اور ہم سب کے مسائل ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا یعنی مختلف قسم کے ہم سب کے مسائل ہیں۔ جو مسئلے میرے ساتھ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ ہر آدمی کے الگ الگ مسائل ہیں۔ کوئی بیچارہ ایسا ہے جس کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ بیچارہ شادی کے لیے مانگے گا۔ کچھ ایسا ہوگا کہ شادی تو ہوگی لیکن اس کے بچے نہیں ہو رہے ہوں گے، وہ بچوں کے لیے مانگے گا، اللہ بچے دے دیں۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ بچے تو ہوں گے لیکن بچے نافرمان ہوں گے، وہ وہاں مانگے گا کہ اس طریقے سے یعنی ہر آدمی کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل۔ تو ان سب چیزوں کے اندر ہمیں اپنے رب کی طرح متوجہ ہونا، اس کی مشق کرنی پڑے گی، ہے نا؟ یعنی پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، بھئی ہمیں جو بھی مسئلہ ہو 2 رکعت پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں۔ چاہے یہ کام مجھے اپنی قدرت میں دکھائی دیتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو بھی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر دکھائی دیتا ہے کہ بھئی یعنی یہ کام میرے بس سے باہر ہے تو بھی ہمیں اللہ سے۔ ہم یہاں پر خطا کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بھئی یہ تو میں کر سکتا ہوں، اس میں ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ ہونا یا نہ ہونا یہ ہماری سوچ ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی عادت بنا لی نا، اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لی اور اپنے سارے مسائل کو اپنے رب کے سامنے رکھنا شروع کیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ سے پھر دیکھیں نا، اب جو بھی دنیا کے اندر اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب سے مانگیں گے اور اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ایسے مانگا کہ کوئی حد نہیں، ہے نا؟ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس دعا کو کسی صبح شام نہیں چھوڑتے تھے، ہر صبح شام مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں درگزر کا، مجھ سے جو غلطیاں ہوں اس کو معاف کرنے کا، اور دوسرا سوال کرتے تھے عافیت کا۔ اور جو عافیت کا سوال ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے
اللہم انی اسألک العافیہ من جمیع البلاء، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی مصیبتیں چاہے وہ آئی ہو کہ نہ آئی ہو، سب سے۔ وَأَسْأَلُكَ دوام العافیہ، اے اللہ عافیت بھی مانگتا ہوں اور تمام کے تمام مصیبتوں سے مانگتا ہوں اور عافیت کی ہمیشگی مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ تمام العافیہ، اور اے اللہ اور مکمل عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ مکمل عافیت مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور اے اللہ عافیت پر شکر کی توفیق مل جائے یہ بھی مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، اور اے اللہ لوگوں سے مستغنی ہونا، لوگوں کا میں محتاج نہ بنوں، یہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے عافیت کو مانگنا چاہیے، ہے نا۔ آج ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، اس ماحول کے اندر یعنی ہر طرف سے جو ہے وہ مسائل ہی مسائل ہیں، ہے نا، اور ان مسائل سے ایک اللہ ہی کی توفیق سے آدمی کو نجات مل سکتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے عافیت کو مانگتے رہیں گے، عربی میں بھی نہیں مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ لیں، پشتو میں مانگ لیں کہ اے اللہ تجھ سے میں درگزر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، آسان سی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر کی تربیت کریں۔ یہ جو اصل میں ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ ابتدا سے ہی تربیت کرنے والے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لقمان حکیم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے بچے، ذرے برابر کوئی چیز ہو، آسمان زمین کے کسی بھی گوشے میں ہو، اللہ اس کے حاضر کرنے پر قادر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آسمان زمین کے اندر کوئی بھی چیز میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر مثال کے طور ہمارے گھروں کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا کہ بھئی اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، دیکھے کہ نہ دیکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کو کوڑ کا مرض تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو گن آتی تھی، اور یہ اس عورت کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا کہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ طواف کے لیے نکلی ہوتی تھی، مکے میں رہتی تھی، ہر ٹائم طواف کرتی تھی۔ اب جب یہ طواف کرتی تھی، لوگ طواف کرتے تھے، ان کو گن آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کو کہا کہ اگر آئندہ تو طواف کے لیے، آئندہ تو اپنے گھر سے نکلی تو تجھے میں کوڑے ماروں گا۔ تو بس اس نے نکلنا چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد نہیں نکلی، پھر اندر سے جذبہ پیدا ہوا کہ بھی طواف تو کرنا چاہیے۔ اب ایک دن پھر وہ جذبے سے تنگ ہو کے پھر طواف کی نیت سے نکل آئی، اور وہ وہی دن تھا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ مزے کرو، اب عمر فاروق نہیں رہے دنیا میں، اب تمہیں طواف سے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ کہنے لگی کہ جب میں باہر نکل رہی تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے انسان نہیں تھے کہ ان کی زندگی میں ان کی بات مانی جائے اور اس کے بعد جب وہ نہ ہو تو اس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ کہتی ہوئی واپس پلٹی، پھر کبھی گھر سے نہیں نکلی۔ اللہ معاف کرے، ہم سب کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، مانتے ہیں ہم، لیکن وہ اس کا استحضار چونکہ کم ہے تو اس کے بعد لوگوں کے خوف سے گناہ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھئی موبائل، کوئی دیکھ رہا ہے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، ایک دم جو ہے نا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔
اور ہمیں لوگوں کو تو حساب نہیں دینا، ہمیں تو اپنے رب کو دینا ہے۔ یہ چیز اگر ہم سب کے دلوں میں بیٹھ گئی نا، ہماری ساری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ یعنی جو ہے کہیں سفر میں جا رہے تھے، تو اسٹیشن پہ آئے۔ جب آئے تو ان کے پاس جو سامان تھا وہ یعنی مقررہ جو وزن تھا اس سے زیادہ تھا۔ اسٹیشن ماسٹر ان کو جانتا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے تو آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ آگے جو آپ ریل گاڑی میں بیٹھیں گے نا، وہ پی ٹی سے میں کہہ دوں گا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے پھر کہا جی بھئی مجھے تو اور آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ آپس میں بدلی ہوگی نا ان کی، تو آگے کو بھی یہ کہہ دے گا، آگے والا بھی آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، میں اس کو بتا دوں گا، وہ اس اسٹیشن کے ماسٹر کو بھی کہہ دے گا، وہ بھی آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے پھر فرمایا کہ بھئی مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت اس کے بعد آپ اسٹیشن سے نکل جائیں گے، پھر آپ کو کون پوچھے گا؟ مولانا نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور مجھے اپنے رب کے پاس ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، مجھے آگے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور پھر رب کے سامنے مجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں نے ایک آدمی کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کے میں نے اس سے پیسے بٹور لیے، ٹھیک ہے دنیا میں تو کچھ نہیں ہوا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے تو آگے جانا ہے، اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں نے رشوت لی، حرام کیا ہے نا، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، لے لی، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کوئی مقدمہ بھی نہیں بنا، ہاں حتیٰ کہ وہ دینے والا بھی اس نے بھی خوشی سے دی، لیکن مجھے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ کیا ہوگا وہاں؟ کیا ہوگا؟ میں نے تجارت کی، تجارت کے اندر میں نے ایک آدمی کو دھوکہ دیا، کہیں میں نے خیانت کی، کہیں میں نے جھوٹ بولا، بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے کہ مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور رب کے سامنے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی دیکھ لو گے، اس کا اجر تمہیں مل کے رہے گا، اور اگر ذرے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اس کو بھی دیکھ لو گے، اور اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو یہ جو زندگی ہے ہماری نہیں بنتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک جماعت تھی، فوراً جلدی جلدی آئی، جیسے آئی اسٹیشن پہ گاڑی تیار کھڑی تھی، ایک دم بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے ٹکٹ نہیں لیا، ٹکٹ نہیں لیا، پورا سفر کیا، پورے سفر کے دوران کوئی ٹکٹ والا نہیں آیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا اسٹیشن آ گیا، اتر گئے۔ جب اتر گئے تو وہیں پر سیدھا ٹکٹ گھر گئے۔ انہوں نے کہا بھئی جو ہے نا وہ اس اسٹیشن سے، جس اسٹیشن سے لوگ آئے تھے کہ وہاں تک کا ٹکٹ ہمیں بنا دو۔ انہوں نے کہا بھائی آپ جو ہے یہ جو اترے ہو نا، اب 24 گھنٹے کے بعد پھر دوسری گاڑی آئے گی۔ جیسے ہمارے ہاں 24 گھنٹے میں جو ہے ایک گاڑی جاتی ہے نا کوہاٹ سے پنڈی کے لیے، تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی کیا تھا، 24 گھنٹے میں ایک ریل گاڑی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا آپ ٹکٹ کس لیے لیتے ہو؟ اب تو کل گاڑی آئے گی، کل آپ جا سکتے ہو، آج تو نہیں جا سکتے ہو۔ جماعت والوں نے کہا کہ بھئی آپ کا ایسے کیا تعلق کہ ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ٹکٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، لیکن آپ ٹکٹ بناؤ۔ اس نے ٹکٹ بنا دیا۔ جب بنایا 12 آدمیوں کا ٹکٹ بنایا، اس نے لیا اور وہیں پر پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم جب وہاں سے بیٹھے تھے تو اس وقت جو ہے وہ گاڑی بالکل
چلنے والی تھی، ہم نے چڑھ گئے بغیر ٹکٹ کے، اور درمیان میں بھی کوئی نہیں آیا، اور اس کے بعد ہمارا اسٹاف آ گیا اور اس کے بعد ہم اتر گئے۔ تو یہ جو پیسے ہیں یہ ہمیں اپنے قومی خزانے میں واپس کرنے تھے، اس لیے کہ تو ہم استعمال کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے، چونکہ ہم استعمال کر چکے ہیں اب ہمیں اس ٹکٹ کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نے پھاڑ لیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آگے جانا ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے مثال کے طور کسی سے قرضہ لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جس نے ہمیں قرضہ دیا تھا وہ بھی جو ہے نا کیا ہوا، ادھر ادھر ہو گیا، یا مثال کے طور جو ہے نا اس کی قرضہ وہ مر گیا، اس کے رشتہ دار تو ہے، اب ہم نے کہا بھئی مر گیا تو گیا، ہم نے ان کو ہڑپ کر لیا، اس قرضے کو ہم نے ہڑپ کر لیا۔ تو قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا ان چیزوں کو، وہ پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے جو زندگی ہے نا، زندگی اس کا معیار یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اپنے اولاد کی تربیت بھی ہمیں اسی کی کرنی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی کی کر رہے تھے کہ بھئی رب دیکھتے ہیں اور رب کے سامنے جانا ہے اور اسی کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آج ہم اپنی اولاد سے کیوں پریشان ہیں؟ ہم نے ان کی تربیت اس اعتبار سے نہیں کی۔ اللہ معاف کرے، ایک تو ام الخبائث ہے جو آج ہم سب کے جیبوں کے اندر ہے نا، جس کو ہم جس نام سے بھی لے لیں، لیکن ام الخبائث ایسا ہے کہ سارے کے سارے گناہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا وقت ہمارا اس میں ضائع ہو رہا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اللہ معاف کرے، کچھ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس ماحول کے اندر نیکی خبر نہیں ہے، برائی خبر ہے۔ آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لینا، آپ کو نیکی کی کوئی خبر، کسی نے کسی کو قرض واپس کر دیا، کسی نے کسی کو سیدھی راستہ دکھایا، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ کسی نے کسی کی امانت کو واپس کیا، کسی نے خیانت نہیں کی، کسی نے رشوت کو ٹکرایا، جتنی نیکیاں ہیں یہ سب کے سب خبر میں نہیں ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں یہ سب کے سب خبر میں ہیں۔ فلاں جگہ زنا ہوا، فلاں جگہ زیادتی ہوئی، فلاں جگہ یوں ہوا، فلاں جگہ یوں ہوا، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہی چیز پھیلا کرتی ہے۔ آج چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیوں کا تذکرہ ہے نا، اس لیے برائیاں ہی پھیل رہی ہیں۔ بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے صحیح کتاب حدیث کی وہ مسلم شریف ہے۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ آپ نے جس برائی کو ختم کرنا ہے اس کو عدم ذکر سے ختم کرو، اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ تذکرہ چھوڑو گے وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور جس کی چیز کا تذکرہ ہوگا وہ اور زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے منافق اور مومن کی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا منافق کون ہیں؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد اور عورتیں یہ بھی ایک دوسرے سے ہی ہیں، اور یہ منکرات کو پھیلاتے ہیں اور معروفات کو روکتے ہیں۔ جو برائیاں ہیں ان کی دعوت دیتے ہیں، اور جو نیکیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور جو مومن ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بھی ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ کس طریقے سے مددگار ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں برائیوں کا تذکرہ ہوتے 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 برائیاں ایسی پھیلی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ جو نیکیوں کے تذکرے ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ جو برائیوں کے تذکرے ہیں وہ شروع ہو گئے، وہ پھیل پڑے۔ اس کی وجہ سے جب حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ہمارا جو اس وقت کا ماحول ہے وہ ایمان ساز نہیں ہے، ایمان سوز ہے۔ ایمان کو
بنانے والا نہیں ہے، ایمان کو جلانے والا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ان چیزوں سے ان کے اندر ہم اپنی یعنی اس سے اپنی یکسوئی ہماری، اس سے ہم جو ہے نا کیا ہے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ فارغ کریں، اس میں ہمارا وقت نہ لگے یا اس سے وقت کو کم کریں۔ جیسے ایک آدمی نشئی ہوتا ہے نا، اس وقت ہمارا حال بالکل ایسے ہی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے ہر کوئی آدمی دیکھ لیں کہ روزانہ ہم اپنا پتہ نہیں گھنٹوں کے اعتبار سے اپنا وقت اس میں ضائع کرتے ہیں۔ تو اگر ایک دم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑیں، اور یہ جو وقت ہے نا جو ہم اس سے نکال رہے ہیں، اس کو ہم یہاں سے نکال کے وہاں دین کے کام میں لگائیں۔ بھائی ہم تسبیحات ہم سے نہیں ہوتی، تسبیحات کا تذکرہ بھی نکل گیا ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو سیکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس پہ ایک ایک حرف پر ہمیں کیا ملے گا یہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس سے پھر جنت میں درجے بڑے ہوں گا۔ پھر آدمی ایک ایک درجے کو دیکھے گا، کہے گا بھئی یہ کیوں؟ ایک سبحان اللہ میں تم سے آگے چلا گیا تھا، یہ کیوں؟ تم نے اتنا وقت روزانہ ضائع کرتے تھے فضولیات کے اندر، اس کا اتنا وقت اللہ کے دین کی دعوت میں لگا کرتا تھا، یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھا؟ اس کی قربانیاں تم سے زیادہ تھیں۔ پھر میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس کے علاوہ ہم اپنی نمازوں کو بنائیں۔ ہم اپنی نمازوں میں جو وقت ہے اس کو، جو ہم یہاں جو فضولیات کا وقت ہے نا، اس سے کم کرتے رہیں اور اس کو دین کے اندر لگاتے رہیں، وہاں سے نکالتے رہیں یا کھپاتے رہیں، وہاں سے نکالتے رہیں یا کھپاتے رہیں، ورنہ ہمارے بریک نہیں ہوں گے اور ہم ایسی چیزوں کو اس میں دیکھیں گے کہ جو ہماری آخرت کو برباد کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، اور وہاں بے حیائی ہے۔ اور جب آپ الگ ہوں گے، کم سے کم الگ تو اسی میں لگے رہیں گے، اللہ کا خوف ہوگا نہیں اور مخلوق کا ڈر ہوگا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں یا بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو آج اللہ معاف کرے، انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں دکھائی دے رہی ہیں، جس سے ہم سب پریشان ہیں، ان سب کی بنیاد یہی چیزیں ہیں۔ خود بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی مستورات کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور ان کی تربیت آخرت کے اعتبار سے کرنی ہے، جنت کے اعتبار سے کرنی ہے، جہنم کے اعتبار سے کرنی ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا جذبہ ہمارے اپنے دلوں کے اندر بھی ہوگا۔ جب بچہ دیکھے گا، یہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 3 سال تھی اور میں اپنے ماموں کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور میرے ماموں جو ہے وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں ماموں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، بچے پر تہجد کی نماز کا اثر ہے۔ اب جب ماموں ہی نہیں پڑھے گا تو وہ بھانجا کیسے پڑھے گا؟ اگر یعنی بچے جو ہے وہ بڑوں سے نقل کرتے ہیں، جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے بھی دیکھتے ہیں، وہی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی میرے ماموں جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں ان کو دیکھا کرتا تھا رات کو،
تو کہنے لگے، ایک دن مجھے ماموں جان کہنے لگے کہ بچے 3 باتیں ذہن میں بٹھا لو، 3 باتیں ذہن میں بٹھا لو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ معی، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ شاہدی، اللہ رب العزت حاضر ناظر ہے۔ اور تیسری بات، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تینوں کی تینوں باتیں کیا ہے؟ یہ تینوں کی تینوں باتیں وہ ہے جس سے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کے دلوں میں بٹھایا کرتے تھے۔ مجھے کہنے لگے ماموں جان کہ روزانہ 3 مرتبہ یہ 3 جملے ہیں، 3 مرتبہ کہا کرو۔ میں کہنے لگا، پھر کچھ عرصے کے بعد پوچھا کرتے ہو؟ کہنا جی 5 مرتبہ پڑھو، پھر 7 مرتبہ پڑھو۔ پھر کہنے لگے، مجھے بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو اللہ میرے ساتھ ہے، جو اللہ میرے اوپر حاضر ہے اور پھر مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ کہتے میں نے کہا نہیں، اور کہتے یہی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اب عمر کتنی ہے؟ 3 سال کی ہے، اور ماموں کی فکر کس بات کی ہے؟ اس بچے کا اللہ کی ذات پر یقین بنے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہماری اولاد آگے بڑھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے۔ اللہ سے بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی صفات بیان کی۔ اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے اپنے بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈ، آج ہم اپنی اولاد سے پریشان ہیں نا کہ بچے نافرمان ہیں، تو بھئی اللہ سے ہم نے مانگا ہی کہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا کرے گا، اللہ اس کے نافرمان بچوں کو فرما بردار کر دیں گے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے اپنے بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے میرے بیوی اور بچوں کو نیک لوگوں کا امام بنا۔ نیک لوگوں کا امام بنا، یعنی نیک لوگ بھی ان کے پیچھے چلے، اتنے یہ نیک ہو۔ اللہ سے مانگنا، اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے مانگنا، اور اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کو مانگنا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اتنا مانگا ہے، اتنا مانگا ہے، اللہ معاف کرے آج تو ہمارے یعنی دعاؤں میں دل بھی نہیں لگتا، یا ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا کیا ہے، اس نے کچھ رٹے رٹائے الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں، اور جیسے یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہی رٹے رٹائے الفاظ کو کہتا ہے، اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ اس کا ذہن بھی یہاں نہیں ہوتا، یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر پتہ نہیں ہوتا کہ بس چونکہ وہ ترتیب بنی ہوئی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھی۔ اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اب آپ خود سوچیں غافل دل ہے کہ نہیں، خود مانگ رہا ہے اور اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ اللہ سے مانگے اور خوب گڑ گڑا کے مانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے مسکین کسی سے مانگا کرتا ہے۔ یہ فقیر ہوتے ہیں نا، کیسے چمٹ کر مانگتے ہیں، دوڑتے ہیں، جس کو کسی طریقے سے وہ اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، جیسے مجرم گڑ گڑاتا ہے، اللہ میں تیرے سامنے ایسے گڑ گڑاتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانگے گا؟ یہ وہ شخص مانگا کرتا ہے ایسے جس کے دل میں ہوتا ہے کہ واقعتاً میرا کام یہیں سے بنے گا، ہے نا۔
اب اگر ہمیں جو ہے نا پتا ہو نا کہ فلاں سے میرا کام بنتا ہے، اس کے سامنے آگے پیچھے کیسے ہوتے ہیں، ہے نا، کہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ کچھ آرڈر کر دے تو ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، وہاں سے آرڈر پاس ہو جائے نا ہمارے رب کی طرف سے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس آرڈر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ یہ میرے رب کا آرڈر ہے۔ اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون، جب وہ کہتا ہے کہ بھئی ہو جا تو اس کے ہونے میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فیکون ہو کن فیکون، حکم کے ساتھ ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو بھی اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنی اولاد کے تعلق کو بھی اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اپنے بچوں کا اپنے بیوی بچوں سب کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میرے محترم دوستو، رب کے ساتھ جڑ گئے تو سب ہمارا، اور رب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں بنا اور ساری دنیا کے ساتھ بنیا تو بھی ہم ناکام۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، اور ہمارے یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں جتنا تعلق پیغمبروں کا بنا نا کسی کا بھی نہیں بنا۔ کیوں بنا؟ دعوت کے ذریعے سے بنا، اللہ کے راستے کی قربانیاں برداشت کرنا، مجاہدے کرنا، اللہ کے دین کے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ۔ اب آپ خود سوچیں، آپ اللہ کے لیے جو ہے نا مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، کسی کی جہاں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہاں میرا کسی کی یعنی اس علاقے کو بھی نہیں جانتے ہیں، نہ وہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں۔ اب اللہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس چیز سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبل، یہ جو ہجرت ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو ایسے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ پھر جو آدمی اللہ کے لیے کہیں جاتا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، فرمایا لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کان ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے علاقوں کے اندر کوئلہ نکلتا ہے نا، تو جب کوئلہ کسی کا نکل جائے تو اس کے مزے ہو جاتے ہیں، اس کے کیا، اس کے پورے خاندان کے مزے ہو جاتے ہیں کوئلہ نکلنے پر، حالانکہ ایک عارضی دنیا کی چیز ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، لوگ، ہم مثال کے طور ایک آدمی پر محنت کریں، اس کو اللہ کے راستے میں نکالا، مثال کے طور ہم باہر ملک گئے یا اپنے ملک میں کئی دور دراز کے علاقے میں گئے، وہاں ایک آدمی پر ہم نے محنت کی اور اس کو دعوت دی، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ اس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم نے کیا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم جائیں گے، ہم لوگ ایک علاقے میں گئے، یعنی سندھ کے ایک علاقے میں گئے، وہاں جو ہے نا وہ عصر کے بعد ہماری خدمت تھی، ہم خدمت کر رہے تھے، وہاں کے روزانہ جوڑ کا ایک ساتھی تھا، وہ آ کے بیٹھ گیا ہمارے قریب، تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم تبلیغ میں کب لگے ہو؟ کہنے لگے جی وہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے لگے؟ اس نے کہا یار ایک مفتی صاحب کی جماعت آئی تھی اور وہ ہماری مسجد میں بھی آئے تھے، تو میری جو ہے نا اس مسجد سے باہر جو ہے نا وہ ایک دکان تھی پان کی، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو یعنی میں ان کے ساتھ نکلا نہیں ہوں لیکن میرا دل بدل گیا تھا، اور اس کے 1 سال کے بعد میں نکلا ہوں، میں نے 4 مہینے لگائے، پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ چلے لگائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں مرکز میں روزانہ جڑنے لگا۔ ویسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری مسجد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہماری مسجد کا نام محمد بن قاسم ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ جو جماعت تھی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے وہ جو آپ کے قریب محمدی مسجد ہے محمد بن قاسم کے، وہاں سے 3 چلے کی جماعت تو نہیں نکالی تھی نقد؟ انہوں نے کہا جی نکالی تھی۔
اب وہ یہ چیزیں جو میں پوچھ رہا تھا نا، وہ اپنی اس کے لیے تسلی کے لیے، ہماری ہی جماعت گئی تھی 7-8 سال پہلے گئی تھی، 7-8 سال پہلے گئی تھی، اور یہی محمد بن قاسم میں گئی تھی، یہی ہمیں بھی یاد تھا کہ بھئی باہر پان کی دکان ہے۔ یہ آدمی، اس کی تو مجھ سے ملاقات ہو گئی، ہمارے سامنے تو نہیں نکلا، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی 1 سال کے بعد نکلا۔ اب ہماری اس سے ملاقات ہو گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ہماری جماعت کی وجہ سے نہیں نکلا۔ اگر اس کی ملاقات نہیں ہوتی تو قیامت تک پتہ نہیں چلتا۔ اس طریقے سے میرے محترم دوستو، آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جیسے کمزور ہوتے ہیں تو اللہ دکھا دیتا ہے کہ بھی دیکھو تمہاری محنت سے یہ نکلا ہے، ورنہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم افریقہ میں فلاں ملک میں گئے تھے، تم نے وہاں محنت کی تھی، تمہاری محنت سے اتنے نکلے، پھر آگے انہوں نے اتنے نکالے، یہ سب تمہارے حصے میں۔ پھر تم فلاں ملک میں گئے تھے، وہاں تم نے محنت کی تھی، وہاں سے اتنے لوگ نکلے، پھر آگے انہوں نے یہ کیا، یہ سب بھی تمہارے حصے میں۔ پھر اس طریقے سے جس آدمی نے جتنے زیادہ بیرون کے سفر کیے، جس آدمی نے جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں وقت لگایا، وہ جتنی زیادہ قربانیاں دی، پھر انسان کہے گا کاش میری تو ساری زندگی ہی اللہ کے راستے میں لگتی۔ پھر ہم یہ اپنے اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا تبلیغ والے ہیں، کبھی سے روزہ، کبھی چلہ، کبھی 4 مہینے، کبھی بیرون کا سفر، ان کے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے۔ پھر ہم کہیں یہ تبلیغ والے بڑے ظالم تھے، یہ تو ہمیں پھر بھی وقت دے دیا کرتے تھے۔ کچھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ساری زندگی ہی اسی محنت کے اندر لگے۔ اور میرے محترم دوستو، حقیقت میں ہم سب کی زندگی ہے ہی اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں نا جس کو ہم جو ہماری ضرورت کے درجے کی چیزیں ہیں، اللہ معاف کرے ہم سب نے ان کو مقصد بنا دیا اور مقصد کی طرح اس کے لیے وقت دیا۔ حالانکہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں وقت دینا چاہیے، مقصد کو مقصد کے درجے میں دینا چاہیے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو دیکھیں، ہمیں یعنی اگر ہمارے پاس وقت ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ یہ یاد رکھیں ہمیں اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا۔